بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو گزشتہ نشست اور اس سے پہلے نشستوں میں طہارت کے مسائل سے متعلق چند احادیث کی شرح ہو رہی تھی۔ آج کی اس نشست میں کتاب الصلاۃ یعنی صلاۃ نماز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو احادیث ہیں، ان میں سے چند احادیث کو منتخب کر کے آپ حضرات کے سامنے آج کی اس نشست اور اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ان احادیث کا ذکر ہوگا اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بیان کی جائے گی۔ صلاۃ نماز اسلام کا ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ارکان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے جو دوسرا رکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ یعنی 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک اہم بنیاد ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نماز جو فرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر ڈائریکٹ فرض کی۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو دوسری عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان عبادات کی جو فرضیت ہے وہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی فرضیت کے بارے میں کیا ہے بتایا گیا، آپ زمین ہی پر تھے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت، ایک واحد عبادت ہے کہ جسے فرض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ کو معراج کرائے گی، اور معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 وقت کی نماز کیا ہے دی گئی۔ اور یہ معراج کے سفر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً آپ کی ہجرت سے 3 سال پہلے کیا ہے لگ بھگ کیا ہے پیش آیا تھا۔ قرآن مجید میں اس عبادت کا، نماز کا، اللہ تبارک و تعالی نے کثرت کے ساتھ ذکر کیا، مختلف پہلوؤں سے اس کا ذکر کیا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر غور کیا جائے تو تقریباً 60 مقامات ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر کیا۔ یہ نماز صلاۃ 5 وقتہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے وقت محدد کیا، مخصوص کیا۔ یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے امت محمدیہ پر، اب یہ 5 وقتہ نماز کی ہر نماز کا وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے مخصوص کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نمازیں کتاب موقوتا، وقت کیا ہے ہر نماز کا بتا دیا گیا ہے، ایمان والوں کو محدد کیا گیا ہے کہ اس نماز کو اس وقت کیا ہے تمہیں کیا ہے ادا کرنا ہے اور قائم کرنا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ برابر رہنی چاہیے کہ ہر نماز کا وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محدد تحدید کیا گیا ہے، اس نماز کو اسی وقت پڑھا جائے۔
آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یا 5 وقت کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ لینا ایک ہی وقت میں، اس کی بھی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں پائی جاتی۔ حضرات، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں اسی نقطے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث پڑھی جائے گی، جس حدیث کے ذریعے 5 وقتہ نماز کی کیا اوقات ہیں، اوقات نماز، اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے علم ہوگا۔ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کا معنی مفہوم بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اچھی طرح سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور اچھی طرح اخلاص کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال كان صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الظہر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصليها بغلس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز زوال ہوتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب کہ سورج ابھی صاف چمکتا ہوتا، مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی اور کبھی دیر سے پڑھتے، جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، جب دیکھتے کہ لوگوں نے تاخیر کر دی ہے تو آپ بھی نماز میں تاخیر کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر ابن عبداللہ نے کیا ہے روایت کی، اس روایت کو، اور اس کا مفہوم، ایک عام مفہوم آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھا گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے معنی مفہوم سے یہ وضاحت ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول، آپ کا طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں کیا ہے پڑھا جائے۔ جیسے کہ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر زوال ہوتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لفظ ہے حاجرہ کا، اور حاجرہ کہتے ہیں عربی زبان میں دن کو جب شدت کی گرمی ہو، یعنی چاہے وہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم، ہر موسم میں جو شدت کی گرمی کا جو وقت ہوتا ہے، دھوپ کی تیزی کا، اسے کیا ہے حاجرہ کہا جاتا ہے، اور یہ آدھے دن کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اور آدھا دن نصف نہار اس وقت ہوتا ہے جب سورج آسمان کے درمیان سے ڈھلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب سورج زوال کی طرف ہوتا ہے اس وقت کیا ہے یہ شدت کی گرمی کیا ہے پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج کے زوال کے وقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، نہ اس سے قبل اور نہ اس سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تاخیر کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا جابر ابن عبداللہ نے والعصر والشمس نقیہ، اور نماز عصر اس وقت پڑھتے جب سورج صاف چمکتا ہوتا، یعنی سورج میں چمک دھمک ہوتی، صاف نظر آتا سورج کی چمک دھمک، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی سورج پیلا ہونے کی طرف جو اس کا رنگ جو مائل ہوتا ہے غروب کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، اس سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کیا ہے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ سورج کا جو اصل رنگ ہے اسی وقت، یعنی چمک دھمک صاف سورج، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا کرتے تھے۔ آگے فرمایا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے والمغرب اذا وجبت، اور نماز مغرب اس وقت پڑھتے جب وجبت، وجبت کا مطلب کہ جب سورج گر جاتا غروب کی طرف، جب سورج غروب کی طرف سورج ڈوب جاتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھتے۔ سورج کا غروب ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھ لیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا جابر ابن عبداللہ نے والعشاء احیانا و احیانا، اور نماز عشاء کبھی جلدی اور کبھی دیر سے پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھتے کہ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے ہیں تو نماز عشاء آپ پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار لوگ مسجد میں جمع ہونے میں تاخیر ہوتی لوگوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھایا کرتے تھے۔ اور نماز عشاء سے متعلق مزید کچھ تفصیل انشاءاللہ آگے اور آنے والی ہے۔ ایک آخری نماز جس کے بارے میں جابر ابن عبداللہ نے فرمایا والصبح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، اور صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اندھیرے کے لیے جو اس حدیث میں لفظ استعمال ہے وہ ہے غلس، اور غلس کہتے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں، رات کی تاریکی اس میں دن کی سفیدی کی روشنی کی کچھ ملاوٹ ہو، تاریکی میں دن کی سفیدی یا روشنی کی ملاوٹ پائی جائے۔ مطلب یہ کہ ایسی تاریکی رات کی جو بالکل آخری وقت ہو رات کا، اور رات کے رخصت ہونے کا وقت ہو جائے اور صبح آنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رات ہو اور اس کے بعد صبح آنے والی ہوتی طلوع فجر، تو ایک بارگی رات نہیں چلی جاتی بلکہ دھیرے دھیرے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، اور جو ہے دھیرے دھیرے روشنی میں، صبح کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اندھیرے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اندھیرا روشنی پر دن کے غالب رہتا تھا، روشنی نکل یعنی صبح ہو جاتی، لیکن مکمل یہ نہیں کہ دنیا روشن ہو جائے اس کے بعد آپ نماز فجر پڑھا کرتے تھے، بلکہ رات کی تاریکی اندھیرے کا کچھ حصہ، اکثر حصہ رہ جاتا، اور جیسے ہی صبح طلوع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کیا ہے نماز فجر پڑھا کرتے تھے کہ جس وقت جو غلس کا وقت ہو، اور اسے کیا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے نماز فجر اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا کیا ہے معمول تھا، طلوع فجر صبح صادق ہوتے ہی آپ نماز فجر پڑھ لیا کرتے تھے۔ مزید کیا ہے دنیا روشن ہونے کا آپ کیا ہے انتظار نہیں کرتے تھے کہ دن کی روشنی غالب ہو جائے تو اس کے بعد نہ، بلکہ دین کی روشنی ہلکی سے ظاہر ہو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی نماز فجر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر غور کیا جائے حضرات تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 وقت کی نمازوں کا وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں کیا ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ہمیں صاف الفاظوں میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ بتایا۔ آپ کی یہ پابندی صرف اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ہر نماز کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے متعین اور محدد کیا گیا ہے، اسی وقت کیا ہے نماز کو پڑھنا ہوگا۔ اور اس حدیث سے ایک جو دوسری اہم بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ اول وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز زوال ہوتے ہی ایک وقت شروع ہو رہا ہے زوال کا، آپ نماز پڑھ لیتے، اور نماز عصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج اپنی اصلی حالت روشنی چمک دھمک ہے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ مغرب غروب ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ فجر طلوع فجر ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہاں، نماز عشاء کے بارے میں جو جابر ابن عبداللہ نے بتایا وہ یہ کہ کبھی کبھار آپ جلدی پڑھ لیتے اور کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی۔ لوگ اگر مسجد میں جمع ہو گئے اول وقت آپ پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگر لوگوں کی جمع ہونے میں تاخیر ہو جاتی تو آپ نماز عشاء کو مؤخر کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات نماز عشاء ایک ایسی نماز 5 وقت نمازوں میں کہ جس میں تاخیر کی گنجائش ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بہتر وقت نماز عشاء کا نصف لیل، یعنی جتنا زیادہ اس کو تاخیر کیا جائے اتنا زیادہ کہ نماز عشاء کا وقت زیادہ بہتر ہوگا، یہ جو ہے بہتر ہوگا، لیکن میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے اس لیے کیا ہے اس کو تاخیر سے نہیں پڑھی جاتی۔ تو اگر ممکن ہو کبھی تو نماز عشاء کو مؤخر کر دیا جائے زیادہ، اور جو زیادہ مؤخر کیا جا سکتا ہے وہ نصف لیل، آدھی رات سے زیادہ کیا ہے نماز عشاء کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخری وقت ہے نماز عشاء کا وہ نصف لیل ہے، اور جتنا زیادہ نماز عشاء کو مؤخر کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا ہے نماز عشاء کو بہت ہی زیادہ مؤخر کیا، یہاں تک کہ لوگ سو گئے انتظار کرتے کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا ہے نصف رات، آدھی رات سے پہلے نماز عشاء ادا کرائے اور کہا کہ یہ افضل وقت ہے، لیکن میری امت پر مشکل پڑ سکتی ہے، میری امت کے افراد مشکل میں پڑ سکتے ہیں، اسی لیے کیا ہے یہ معمول نہیں کیا جاتا۔ المہم حضرات یہ نماز کے اوقات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کیا ہے اس کی وضاحت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی کیا ہے پابندی کی ہمیں کیا ہے توفیق دے اخلاص کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔